انور صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا. سر، سب سے پہلے تو آج جو ایک بڑا مدعا تھا، مسئلہ تھا، کیس تھا، یہ مبارک ثانی کیس، یہ سر ہے کیا؟ اور اس کے جو پیراگراف حذف کیے گئے ہیں، اس میں کیا چیز ٹارگٹ کی گئی تھی؟ جی بالکل، اس حوالے سے وفاق نے ایک درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس جو آپ کا جو فیصلہ ہے اس پر نظر ثانی کیجیے. آج چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک طویل سماعت کے بعد جو وفاقی حکومت تھی اس کی جو درخواست تھی اس کو منظور کیا، جبکہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارشات تھی اس کو بھی انکارپوریٹ کیا ہے اپنے فیصلے میں. یہ تھا کیا، 6 فروری اور 24 جولائی کے 3 جو پہرے تھے ان کو اس فیصلے میں حذف کر دیا گیا. پیراگراف 49G، 42 اور 7 کو حذف کیا گیا ہے جو گزشتہ فیصلے میں دیے گئے تھے. 3 پیراگراف کو عدالتی نظیر کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکے گا. یہ وہی تینوں پیراگراف ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، آج کے فیصلے میں کہا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارشات تھیں، اس کے علاوہ علماء کرام اور جو حکومت کے اس حوالے سے جو تجاویز تھیں اس کو بھی اس فیصلے میں شامل کیا گیا. چیف جسٹس قاضی فائز حسین نے مبارک ثانی کیس میں قادیانیوں کو مذہبی آزادی دینے کا جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلہ ہے اسے کالعدم قرار دیا ہے، اور انہیں اپنے فیصلے میں جسٹس منصور شاہ کا جو فیصلہ ہے اس کو جو کوٹ کیا تھا وہ بھی انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کی غلطی تھی، انہیں اسے تسلیم نہیں کرنا چاہیے تھا. اس فیصلے کی درستگی کی گئی ہے، اس میں دو، ایک تو مذہبی آزادی کو ختم کیا گیا ہے اور ایک جو ان کو کافی ڈکلیئر کیا گیا تھا وہ ان میں انہوں نے انٹیکٹ رکھا ہے. یہ ایکچولی وہ فیصلہ ہے جس کے حوالے سے جو وفاقی حکومت ہے انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی اور اس درخواست کو منظور کیا گیا ہے. اس حوالے سے 3 پیراگراف کو عدالتی نظیر کے طور پر بھی استعمال نہیں کیا جائے گا. ایک بڑا فیصلہ، اس پر بڑی تنقید کی گئی تھی جنید، اس پر مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں اور بالخصوص حکومت نے اس حوالے سے جب سینسٹیوٹی دیکھی تو انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا. اس رجوع کی بنیاد پر سپریم کورٹ میں یہ امپورٹنٹ فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا، اور چیف جسٹس قاضی فائز حسین نے یہ فیصلہ جو ہے وہ پڑھ کر سنایا ہے، کیونکہ اس پہلے جو ان کا جو فیصلہ تھا اس پر بڑی تنقید کی گئی تھی، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ سنایا اور مبارک ثانی کیس کے فیصلے کی درستگی کو وفاق کی درخواست کو منظور کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے، رضی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. رضی صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ معاملہ تو یہ شروع ہوا 7 مارچ 2019 سے، اور پھر بالآخر اس پر جو مقدمہ درج ہوا وہ 6 دسمبر 2022 کو ہوا. ایک تو اتنا عرصہ یہ تعطل کا شکار رہا، اور دوسرا سر اب دیگر جو باقی سیاسی جماعتیں، سیاستدانوں کا پریشر اور علماء اکرام کی آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی محنت رنگ لے آئی ہے اور 2 پیراگراف اس میں سے حذف کر دیے گئے ہیں. تو سر اب آنے والے دنوں میں کیا اس طرح کا کوئی کیس آتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک بڑی مثال نہیں ہے؟ دیکھیے، آپ نے مجھ سے پوچھا ہے. جی 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 جی. اچھا جنید، دیکھیے یہ ایک ایشو جو تھا یہ پیور ٹیکنیکل ایشو تھا. ٹھیک ہے. اور عدالت نے 1 سے زائد مرتبہ اس بات کو کلیریفائی کیا کہ جو سمجھا جا رہا ہے نہ وہ ان کا ارادہ تھا، نہ نیت تھی، اور نہ ہے نہ ہوگی. اور اگر کوئی چیز مس ریپرزینٹ ہو گئی ہے ان کی طرف سے تو عدالت اپنے اس رویے کو یا اپنے اس فیصلے کو نہ صرف واپس لینے کے لیے تیار ہے بلکہ اس پہ نظر ثانی کرنے کے لیے بھی تیار ہے. اس لیے انہوں نے بہت ہمبل طریقے سے جو ہے وہ دلائل سنے ہیں مفتیان کرام کے، جو وہاں پہ جو کہنے چاہیے درخواست گزار بن کے گئے ہوئے تھے. عدالت نے باقی فریقین کو بھی طلب کیا اور جو پیراگراف جس سے 1 سے زائد مطالب نکل رہے تھے ان کو فیصلے میں سے حذف کر دیا. میرا خیال تمام فریقین نے ذمہ داری کا ثبوت دیا، جہاں پہ عدالت نے انتہائی حساسیت کا ثبوت دیا اور جہاں پہ ہمارے علماء کرام نے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیا، وہاں پہ کچھ لوگوں نے غیر ذمہ داری کے بھی مظاہرے کیے. اور مطلب کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ذات کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر بہت بے احتیاطی سے تبصرہ آرائی کی گئی، تبصرہ نگاری کی گئی، جس سے ان کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا. تو میرا خیال یہ ہے کہ آج کے فیصلے کا جو سب سے اہم پہلو ہے کہ ایسے عناصر کی سرکوبی کی جائے جو اس طرح کے مواقع کو، جہاں پہ فریقین میں سے کسی کی بھی یہ خواہش نہیں ہوتی کوئی اس طرح کا تاثر جائے، کوئی اس طرح مطلب کہ ہونا تو دور کی بات ہے تاثر بھی جائے. اور اگر ایسا چلا گیا تھا
تو عدالت اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنے کے لیے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ تیار تھی اور 2 دفعہ انہوں نے کیا ہے. ایسی صورت کے اندر کچھ لوگ اپنا چورن بیچنا شروع ہو گئے تھے. میرا خیال ہے آج سے ان کی بھی دکان بند ہو جائے گی اور ہمیں تمام لوگوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے کسی بھی اس طرح کی صورتحال سے نہ صرف کہ خود کو بچایا ہے بلکہ ہمارے معاشرے کو بھی بچایا ہے, ہماری قوم کو بھی بچایا ہے. لیکن ایسے عناصر پہ نظر بھی رکھی جانی چاہیے جو اس کے حوالے سے سوشل میڈیائی مفتی بنے ہوئے تھے اور فتاوا جاری کر رہے تھے. ایک صاحب تو لاہور میں رات گرفتار بھی ہو گئے. ٹھیک ہے.